اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، یقیناً وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ خاص طور پہ جو چھوٹی جنریشن، جو ابھی نئی جنریشن آ رہی ہے، جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، کہ جس نے آنکھ ہی سوشل میڈیا میں کھولی ہے، تو ان کا ایک بہت محدود، یا کہہ لیجیے اس حوالے سے بڑا پکا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جناب کامیاب وہ شخص ہے کہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کے اتنے لاکھ اتنے ملین فالوورز ہیں، موبائل ہے، سیمسنگ کا فلاں موبائل ہے یا آئی فون ہے، وہ کامیاب۔ کہ اللہ نے مومنون کی صفات بیان کی، کہا کہ مومنون کامیاب ہو گئے، اور ان کی صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ایک مسلمان سے اللہ کو جو مطلوب ہے، ان میں جو اول درجے کی چیزیں ہیں وہ انسان کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نماز جو ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ جو اس میں خشوع نہیں اختیار کرتے، یعنی جو خشوع اختیار کرتے ان پہ یہ بھاری نہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کبھی کبھار اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی چوتھائی حصہ ملتا ہے، کبھی پانچواں، کبھی چھٹا، کبھی ساتواں، کبھی 10واں، یہاں تک کہ 10واں حصہ اس کو ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ پوری نماز پڑھی ہے لیکن ثواب جو 100% ملنا تھا وہ صرف 10% ملتا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کی ایک ہمیں خبر بھی دی کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی ہے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے، فلاح پالی۔ کنہوں نے؟ مومنون نے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، فلاح کیا ہے اور کن کے لیے ہے، یعنی فلاح کیا ہوتی ہے اور یہ کس کے لیے ہوتی ہے، کون یہ صفات رکھے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا۔ جنت کا مل جانا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز، تو تحقیق یقیناً وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑا واضح میسج یہ ملا کہ کامیابی، دنیا کی اگر کوئی کامیابی ہے تو یہ عارضی ہے، یا دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو مال و دولت مل جائے، ایک اچھا کریئر بنا لے، وہ فیکٹریز لگا لے، پیسہ بنا لے، بزنس ڈیولپ کر لے، شہرت مل جائے، اس کو مشہور ہو جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا ایک تصور کامیابی کا، خاص طور پہ جو چھوٹی جنریشن، جو ابھی نئی جنریشن آ رہی ہے، جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، کہ جس نے آنکھ ہی سوشل میڈیا میں کھولی ہے، تو ان کا ایک بہت محدود، یا کہہ لیجیے اس حوالے سے بڑا پکا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جناب کامیاب وہ شخص ہے کہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کے اتنے لاکھ اتنے ملین فالوورز ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس فلاں فلاں گاڑی ہے، اس کے پاس موبائل ہے، سیمسنگ کا فلاں موبائل ہے یا آئی فون ہے، وہ کامیاب ہے۔
مجھے ایسا بننا ہے، میرا فیوچر ایسا ہوگا تو بات بنے گی، اگر فیوچر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ناکامی ہے۔ اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب اگر بننا ہے تو ایمان اپنے دل میں اتار لو، مومن بن جاؤ۔ کامیابی ان کا مقدر ہے جو مومن ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے یہ چیزیں، دولت کما لینا، تھوڑی سی شہرت ہو جانا، اللہ اگر کسی کو شہرت دے دے تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ شہرت کا ملنا بعض اوقات بہت آسان ہوتا ہے، اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر پیسہ آ گیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی زکوٰۃ عطا کرتا رہے، اکڑ نہ کرے، تکبر نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیسہ آنا کمانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا الٹیمیٹ گول سمجھ لینا، اس کو ہی اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود سمجھ لینا اور اسی کو اصل کامیابی سمجھ لینا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے ایک انسان کے لیے۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، کچھ نہیں پتا انسان کی کب ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کامیاب کون ہے؟ مومنون۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مومنون کی آگے کئی صفات بیان کی، اس میں پہلی صفت کیا بیان کی؟ کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنون کامیاب ہو گئے۔ کون مومنون؟ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری اختیار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع کتنا ضروری ہے یا یہ کیسے آئے گا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور نقطہ جو اس سے بڑا اہم ہمارے سامنے آتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، وہ بیان کر دوں کہ اللہ نے مومنون کی صفات بیان کی، کہا کہ مومنون کامیاب ہو گئے، اور ان کی صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومنون یا ایک مومن، ایک مسلمان سے اللہ کو جو مطلوب ہے ان میں جو اول درجے کی چیزیں ہیں وہ انسان کی نماز ہے، کہ انسان اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیان والی نماز کی۔ یعنی انسان سے یہ مطلوب نہیں ہے جو آج کل بہت سی جماعات نے اور تنظیموں نے بنا رکھا ہے کہ انسان کامیاب وہ ہوگا، مسلمان کامیاب تب ہوگا کہ جب حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹ دے گا، یا مومن کامیاب تب ہوگا جب روڈوں پہ نکل کر احتجاج کرے گا، حکمرانوں کو للکارے گا، سسٹم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کرنے، مطلب یہ کیوں کرنے چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح کرنے چاہیے، یہ بہت بات کی بات ہے۔ مومن کو ایک بیسک میسج دیا کہ مومن، تم مومن تب ہوگے کہ جب تم اپنی نماز میں خشوع اختیار کر لو۔ پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں اس طرح ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم نماز ویسے پڑھیں۔ پہلا کام ہی یہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی سوچیں رکھنے سے پہلے انسان کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ نماز میں خشوع کیوں ضروری ہے، یہ اس کی ایک جو وجہ ہے وہ ہمارے سامنے اس آیت میں ہی آ گئی۔ دوسرا یہ کہ نماز میں خشوع اس لیے اختیار کیا جائے تاکہ ہمیں نماز بھاری نہ لگے۔ نماز پانچوں وقت پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے سے انسان قاصر رہ جائے تو کافر ہو جاتا ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان عملی طور پہ پیچھے رہ جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عملی طور پہ وہ کام نہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے اس بات پہ، حکم تارک الصلاۃ، نماز کو ترک کرنے کا کیا حکم ہے۔ علماء نے اس پہ آرٹیکلز لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، دلائل ذکر کیے ہیں۔ ایک جانب ہے وہ کہتی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری جانب ہے وہ کیا کہتی ہے کہ نہیں بھائی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی جانتے بوجھتے تو اس نے کفر کیا۔ تو اس لیے یہ واحد وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پیچھے رہ جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز ہم نے پڑھنی ہے، نماز کے لیے ہم نے 5 وقتہ نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو ایسے پڑھیں کہ ہم پہ بھاری نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ نماز جو ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پر
کن لوگوں پر؟ جو اس میں خشوع نہیں اختیار کرتے، یعنی جو خشوع اختیار کرتے ان پہ یہ بھاری نہیں پڑتی. اسی طرح نماز پڑھ رہے، نماز میں خشوع حاصل کرنے کی ایک بہت ضرورت یہ ہے کہ نماز کا پورا ثواب ملے. نماز تو ہو جاتی ہے، نماز میں آئے، نماز کے ارکان پورے کیے، رکوع سجود پراپر کر لیا، لیکن اگر نماز میں دل دماغ حاضر نہیں ہے، دل دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، اپنی دکان میں لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنے اکاؤنٹس اور اپنی ڈاکیومنٹیشن میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر والوں میں لگا ہوا ہے، کھیل کود میں، کرکٹ میں، موبائل فون میں لگا ہوا ہے، کسی بھی چیز میں اپنا دماغ لگا ہوا ہے، تو نماز تو شاید اگر اس کے ارکان پورے ہوں نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کے ثواب میں کمی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کبھی کبھار اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی چوتھائی حصہ ملتا ہے، کبھی 5واں، کبھی 6واں، کبھی 7واں، کبھی 10واں، یہاں تک کہ 10واں حصہ اس کو ملتا ہے. کیا مطلب؟ پوری نماز پڑھی ہے لیکن ثواب جو 100% ملنا تھا وہ صرف 10% ملتا ہے. سوچیں 5 وقت ہم مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں تراویح کے لیے، 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد وتر پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جناب جو سنن رواتب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں اگر خشوع نہیں ہے تو جتنی محنت ہو رہی ہے اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے؟ 10%. فائدہ نہیں ہو رہا اس کا. تو اس لیے نماز میں خشوع اختیار کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ کبھی کبھار یہ خشوع اگر نہ ہو، نماز کے ارکان کی ادائیگی پورے طریقے سے نہ ہو، تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے رکوع پراپر نہیں کیے، اس نے سجود پراپر نہیں کیے، تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز کو دہراؤ، تم نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ جیسے تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ گیا نماز پڑھ کے آ گیا، پھر آیا، پھر نبی علیہ السلام کو بولا، نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر نماز پڑھ کے آ گیا. پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات بولی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں کیا غلطی کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے. تو پھر نبی علیہ السلام نے پوری نماز کا صحیح طریقہ بتایا. اس حدیث سے بہرحال علماء نے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں، لیکن جو بنیادی مسئلہ اس میں موجود ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم رکوع کے لیے جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. اطمینان کا لفظ بولا. پھر سجدہ کرو، پھر سجدے تو اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ. عموماً لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ ٹھونگے مار مار کے نماز پڑھ. حدیث میں آتا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مار کے نماز نہ پڑھو. بہت سے لوگ گویا نماز پڑھتے ہیں، ابھی رکوع سے پوری کمر اٹھائی نہیں ہوتی، سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے سے اٹھتے ہیں تو ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے ان کو کہاں بھاگنا ہے. بلکہ نماز کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اپنی جو اس طرح کے ڈسٹریکشنز ہیں ان سے ہٹ کے نماز کی طرف ہے، کیونکہ نماز ہے ہی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ. تو بھائی یہ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ثواب ملے. اب جناب اس میں خشوع کیسے اختیار کیا جائے؟ سب سے پہلے جب نماز میں میں اور آپ داخل ہوں تو اس سوچ، اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل ہوں کہ ہم کمتر ہیں اور اپنے سے برتر کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم عابد ہیں اور معبود کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور مسند دلمی کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اس کے منہ میں بلغم آ رہا ہو یا اس کو تھوکنا پڑے کسی چیز کو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، بلکہ کیا کریں، اور یہ ظاہر ہے تب کے زمانے کی باتیں جب مسجد کی جو فرش تھے وہ کچے ہوا کرتے تھے، اب تو پکے ہیں، تو اب ظاہر ہے کوئی رومال یا کوئی ٹیشو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور مسجد میں کارپیٹ ہے یا صفے ہیں اس کو گندا نہ کرے. بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اگر کسی کو یہ تھوکنا یا بلغم نکالنا ہو تو سامنے نہ کرے. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے سامنے کی طرف نہ تھوکے. اسی طرح انسان یہ سوچے، کبھی آپ غور کریں، کوئی کسی جگہ موجود ہو
اور اس علاقے کا کوئی بہت بڑا ناظم، کوئی بہت بڑا گورنر آ رہا ہو یا کوئی علاقے کا بادشاہ آ رہا ہو، تو اس کے سامنے کھڑے ہونے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اس کو چھوڑیں، کوئی بڑا عالم آ رہا ہو اور اس کو پتا ہو وہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا ہے، تو ہم آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم انتہائی عاجزی انکساری کے سامنے اس کے سامنے بیٹھیں گے یا کھڑے ہوں گے، اس کے بیٹھنے سے پہلے خود نہیں بیٹھیں گے، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے ہم خود نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک دنیا کے ایک انسان کے لیے ہماری یہ سوچ ہے، تو پھر وہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب سے بڑا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو ہمیں کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ جو نماز میں خشوع نہیں حاصل کر پاتے، وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ نماز کھڑی ہو جائے اور فوراً وہ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اکثر و بیشتر رکعتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں ہم خشوع چاہتے ہیں تو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں، پہلے سے اپنا مائنڈ پریپیئر کریں کہ ہم نماز میں داخل ہونے والے ہیں، تاکہ ہمارا فوکس یا جو ایک توجہ ہے وہ نماز پہ ہی رہے۔ اور تیاری میں ایک بہت اہم چیز کیا ہے کہ نماز کی تیاری کرنے میں اپنے لباس کو بھی صحیح رکھیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے رات کے نائٹ سوٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس لباس میں جس میں وہ سوتے ہوں اور شاید اپنے گھر کے باہر نہ نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں یعنی نماز میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا؟ اچھے لباس میں جاؤ۔ اگر تم کوئی کام کاج کر رہے ہو اور اس میں کپڑے تمہارے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک کی بات نہیں کر رہا، ناپاک تو جائز ہی نہیں ہے، اگر کسی جگہ کام کرنے سے آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گندگی لگ رہی ہے جو کہ ناپاکی نہیں ہے، تب بھی انسان کو وہ کپڑے اتار کے اچھے صاف ستھرے پہن کے اس میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی پہنے، اگر استری ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں استری ہوئے کپڑے پہنے، تاکہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو اپنے بہترین لباس میں داخل ہو۔ تو اسی لیے نماز کی خشوع میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس نماز کا خشوع حاصل کرنے کے لیے انسان نماز کے لیے تیاری کرے۔ اسی طرح نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے ڈسٹریکشنز کو سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ کوشش کرے اس جگہ پہ نماز نہ پڑھے جہاں چار لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں۔ کیا ہوگا؟ چار لوگ بیٹھ کے دوست بیٹھے ہیں، ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ مردوں کو تو یہ اکثر چیلنج نہیں آتا، کیونکہ مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خواتین کو ضرور آتا ہے، کہ خواتین گھر میں ہیں اور گھر میں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو بسا اوقات فیملی ہے، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا دوستیں آئی ہوئی ہیں، تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، کمرہ تبدیل کر لیں، یا ان کو بھی کہیں کہ جی تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، یا ان کو بھی اپنے ساتھ نماز پہ شامل کر لیں۔ یا مرد حضرات بھی اگر گھر پہ جا کر سنن رواتب پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھے جہاں ڈسٹریکشنز ہو۔ ہاں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ گھر پہ جا کے نماز پڑھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ان کو بھی نماز کی طرف ترغیب ہو۔ تو اگر آس پاس بچے آپ کے اچھل رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ آپ کی نماز پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کے درمیان نماز پڑھیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی نماز کی عادت ہو۔ بچے کہنے سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں، جتنا زیادہ وہ دیکھ کے لرن کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کم سن کے اور آرڈر دینے سے ان کی لرننگ پہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نماز اس جگہ پہ پڑھے جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک اور اس حوالے سے حکم دیا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، یعنی نماز میں خشوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ فرمایا کہ جب کھانا سامنے آ جائے، کھانا سامنے آ جائے تو پھر نماز نہ پڑھو۔ یعنی ابھی بہت شدید بھوک ہے اور تمہارے سامنے کھانا بھی آ گیا اور وہاں نماز کھڑی ہو گئی یا نماز کا وقت آ گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں۔ لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یار نماز کھڑی ہو گئی، ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار اگر ہم نے پہلے کھانا کھا لیا تو ہوگا یہ کہ ہم نے کھانے کو نماز پہ ترجیح دی ہے،
ایسے ہی ہوگا نا, ایسی سوچ آئے گی یار نماز پہلے پڑھنی چاہیے, کھانا بعد میں, نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کھانا, تو اس لیے نماز امپورٹنٹ, نماز پڑھ لو پہلے. اگرچہ تھوڑا سا گہرائی میں سوچا جائے تو معاملہ الٹ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر ہم پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھیں تو اس سے اہمیت نماز کی ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ کھانا تو آپ نے 2 4 5 منٹ میں کھا لیا, 10 منٹ میں, اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو پیچھے کوئی سوچ ہوگی یار میں نے کھانا کھانا ہے, کھانا گرم تھا, فلاں قسم کا میری پسند کا کھانا آیا ہوا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی ہے, جلدی نماز پڑھو, میں جلدی جا کے کھانا کھاؤں گھر پہ. یہ سوچ آئے گی؟ نہیں آئے گی, بلکہ آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس لیے فرمایا اگر بھوک شدید ہے, کھانا سامنے آ گیا تو پہلے کھانا کھا لو, کیونکہ نماز زیادہ اہم ہے, نماز کا خشوع بہت زیادہ اہم ہے. ایسا نہ ہو نماز میں جا کے تمہارے خیالات ادھر سے ادھر ہو جائیں. لیکن اگر نماز کا وقت نکل لو تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے, وقت بہت اہم ہے. اسی طرح اکثر و بیشتر لوگ ایسے مصلوں پہ, ایسی جانمازوں پہ نماز پڑھتے ہیں جو ان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک چادر تھی ان کے اوپر, اس چادر پہ کچھ لائنز بنی ہوئی تھی, دھاریاں بنی ہوئی تھی. تو 1 منٹ کو یا چند سیکنڈ کو نبی علیہ السلام کی توجہ ان دھاریوں کی طرف گئی. فوراً نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی حکم جاری کر دیا کہ اس چادر کو لے جا کے مارکیٹ میں بیچ دو, کیونکہ اس نے مجھے نماز سے تھوڑا سا غافل کیا ہے یا نماز سے میری توجہ کو تھوڑا سا ہٹایا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام ایک چادر. تو سب سے پہلے تو اگر ہمارے کپڑے ہیں ایسے, مردانہ کپڑے تو اکثر و بیشتر نہیں ہوتے ایسے, زنانہ کپڑے اور جو فیمیل ڈریسز ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, کپڑے پہ نقش و نگار بنا ہوا ہے یا وہ کام ہوا ہوا ہے اور بیڈز لگی ہوئی ہیں یا جو بھی ہے, تو اس پہ توجہ چلی جاتی ہے. تو بھائی ایسے لباس میں جس میں آپ کی توجہ نماز سے ہٹے, ایسے لباس کو ہٹا دیں, نماز میں کم از کم نہ پہنے. اسی طرح ایسی جائے نماز, ایسی جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اکثر و بیشتر لوگ بڑی فینسی جانے نمازیں خریدتے ہیں یا پھر ایسی جگہوں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں جہاں کی جانے نمازیں بڑی فینسی ہوتی ہیں. تو اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی پلین سے پلین جانے نماز ہو اس پہ نماز پڑھیں. لیکن اگر ایسی کوئی جانے نماز مجبوراً کسی مسجد میں جا کے پڑھنا پڑ رہی ہے تو پھر کوشش کیا جائے کہ اپنی توجہ کو اس جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اس پہ نہ جانے دیں. نماز سے وہ نقش و نگار آپ کو نماز سے غافل نہ کرے, تاکہ ہمارے نماز میں خشوع رہے. اسی طرح نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نماز میں جب داخل ہوں تو نماز میں اپنی موت کو یاد رکھیں. نماز میں یہ خیال آئے کہ یہ میری بس آخری نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک, نماز میں اپنی موت کو یاد رکھو, موت کو یاد کرو. اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ایسے پڑھو کہ یہ تمہاری الوداعی نماز ہے, کہ بس اب کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اب آپ سوچیں ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے دل میں یہ کیفیت آ جائے کہ بس اس کے بعد میری موت ہونی ہے اور میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, کتنا خشوع آئے گا اس کی نماز میں. وہ یہ سوچے کہ میری نماز زندگی کی آخری نماز ہے, تو کتنا انسان کی توجہ اس نماز میں نماز کی طرف رہے گی. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی کہ جب انسان یہ کرنے کی خواہش کرے گا, اس نماز کو اہمیت دے گا اور اس نماز سے پہلے اس نماز کی تیاری کرے گا. اسی طرح نماز میں خشوع اگر ہم نے اختیار کرنا تو بھائی نماز کے معنی کو سمجھیں. نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہو, اس کی عربی آتی ہو, ہمیں کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو, کم از کم یہ پتا ہو سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے, سبحان اللہ کا معنی کیا ہے, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, التحیات میں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. حدیث میں آتا ہے یہ جو اپنی آخری تشہد ہے اس میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرو. کیسے دعائیں, وہ دل سے دعائیں کیسے نکلیں گی اگر ترجمہ نہیں آتا ہوگا؟ وہ درود و سلام پڑھیں گے, دنیا آخرت کی خیر مانگیں گے, وہ فیلنگ کیسے آئے گی جب تک ترجمہ نہیں آتا ہوگا؟ شرابی کو شروع اسلام میں نماز کی طرف جانے کا حکم نہیں تھا. فرمایا کب تک نہ جائے جب تک اس کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہمارا معاملہ اور ایک شراب پیے ہوئے کا معاملہ کتنا سملر ہے. اس کو بھی شاید نہیں پتا کہ نماز میں کیا ہے, اور ہمارے یہاں بھی ایک جم غفیر 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں نماز میں خشوع نہیں آ رہا, یا نماز میں وہ مزہ نہیں آ رہا,
یہ نماز ہم سکون سے نہیں پڑھ پا رہے. تو اس لیے اگر ہم نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں خشوع کے ساتھ تو پہلے ہمیں نماز کے معنی کو سمجھنا ہوگا. اور آخری بات کہ نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم نسخہ یہ ہے کہ ہم سلف صالحین کی نماز کے قصے پڑھیں, نبی علیہ السلام کی نماز کے قصے پڑھیں. نبی علیہ السلام کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے کہ بلال کھڑے ہوئیے اور ہمیں نماز سے راحت پہنچائیے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کام میں پریشانی نبی علیہ السلام کو آتی تو فوراً کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو مومن کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز جب پڑھے تو اس مقصد کے لیے پڑھے اس کو راحت آئے, اس کو سکون آئے. کسی نے بڑی اچھی بات بولی کہ نماز سکون کے لیے پڑھی جاتی ہے, نماز سے سکون آتا ہے. تو اگر کچھ لوگ جن کو نماز میں سکون نہ آئے ان کو چاہیے کہ وہ نماز کو سکون سے پڑھیں. اکثر و بیشتر نماز پڑھ کے سکون اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہم نماز بہت جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں, نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز کا ایک فائدہ یہ ہے نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے انسان کو. اگر نماز کا معنی نہیں پتا ہوگا اور نماز میں خشوع نہیں آئے گا تو پھر یہ نماز فحاشی اور برائی سے بھی نہیں روکے گی. ایک واقعہ بتا کے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ سلف صالحین کے قصے پڑھنے چاہیے. تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی عمر کے جب آخری حصے میں پہنچے تو ان کے پاؤں میں کچھ بیماری ہو گئی اور اس بیماری کی وجہ سے ان کے پاؤں کو کاٹنا پڑ گیا. تو اس وقت کے جو معالج تھے, ڈاکٹرز تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو آپ نشے کی دوائی دے دیں تاکہ اس نشے میں ان کو تکلیف محسوس نہ ہو. اور اس زمانے کا نشہ کیا تھا؟ یہی شراب یا اس طرح کی کوئی چیز پلا دی جائے جو کہ عام حالات میں پینا جائز نہیں ہے. انہیں کہا نہیں, یہ کام نہیں کروں گا. کہا جو چیز اللہ نے حرام کر دی میں اس کو نہیں استعمال کروں گا. کہا پھر کیا کریں؟ یہ پاؤں آپ کا کاٹنا ضروری ہے ورنہ یہ بیماری آپ کے جسم میں پھیلتی چلی جائے گی. کہتے ہیں اچھا پھر ایک کام یہ کرو کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں پھر یہ کام کر دینا. سوچے کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں پھر یہ کام کر دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہی ہوا, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور کیا خشوع و خضوع کا عالم تھا کہ نماز پڑھنے میں قیام کیا, رکوع کیا, سجدے میں چلے گئے. اب جب سجدے میں چلے گئے تو وہاں پہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے ان کی ٹانگ کو کاٹنا شروع کیا. اور یہ کس میں ہے؟ نماز میں ہے. اور ٹانگ کاٹی جا رہی ہے اور کوئی نشے کا, نیند کا یا سن کا انجیکشن نہیں لگا ہوا اور وہ ٹانگ کاٹ رہے ہیں. اور جب ٹانگ کاٹنا شروع کی تو ٹانگ کٹ گئی. لیکن جب ٹانگ کٹی تو خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے. لیکن ابھی بھی عروہ بن زبیر نماز میں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے زیادہ, نماز نہیں چھوڑی, کوئی چیخو پکار نہیں ہو رہی, نماز پڑھ رہے. تو اب اور خون کی جو فوارے ہیں وہ بہنا شروع ہو گئے. تو ڈاکٹروں نے اس خون کو روکنے کے لیے گرم کھولتا ہوا تیل لیا اور اس کو ان کے پاؤں پہ ڈال دیا تاکہ وہ خون جو نکل رہا ہے وہ رک جائے اور جسم سے خون ضائع نہ ہو. کہتے ہیں جیسے وہ گرم تیل ان کے پاؤں پہ ڈالا تو وہیں پہ وہ بے ہوش ہو گئے. یہ تکلیف ان کا جسم برداشت نہیں کر سکا اور اس کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے. پھر جب ہوش آیا تو اپنے پاؤں کو دیکھا, پھر لوگوں نے آ کے کچھ باتیں بھی کی. تو غرض یہ کہ نماز میں وہ خشوع تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے نشے کی دوائی یا ایسی چیز جس میں میری عقل چلی جائے وہ نہ دو, نماز میں میرے ساتھ یہ کام کر لوں کہ جب نماز میں ہوں گا تو پھر مجھے کوئی درد تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. صحابہ کے تیر لگے ہوتے تھے, خون بہ رہا ہوتا تھا اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تیر نکالنے کا ہوا کہ ایک تیر کس طرح نکالے آپ کے جسم سے؟ کہا نماز میں نکال دینا. نماز میں اس دنیا سے جو ہے نا وہ رحلت کر چکا ہوتا ہوں, نماز میں یہ تیر نکال دینا. بس علماء کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو دیکھتے کیا ہے, پورا جسم گیلا ہے, بال گیلے, جسم گیلا, آس پاس چیزیں گیلی ہوئی ہیں. کیونکہ بھائی یہ سب گیلا کیسے ہو گیا؟ کسی نے آ کے پانی پھینک دیا مجھ پہ؟ کہتے ہیں اصل میں آپ جب نماز پڑھ رہے تھے
تو بارش شروع ہو گئی تھی اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے بارش ختم ہو گئی تھی. یعنی وہ پوری نماز پڑھ چکے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کب بارش شروع ہوئی, کب وہ گیلے ہوئے اور کب نماز ختم ہو گئی اور وہ بارش بھی ختم ہو گئی. یہ سب کیوں تھا؟ نماز میں خشوع تھا, نماز میں دل لگتا تھا, نماز ان کی کامیابی کی کنجی تھی. اس لیے ہمیں بھی ان سب باتوں کو سن کے, سمجھ کے, پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سلف صالحین بسا اوقات نماز ایسے پڑھتے تھے کہ بالکل اسٹریٹ کھڑے رہتے تھے, ستون کی طرح نماز پڑھتے تھے, ہلتے نہیں تھے. لوگوں نے ان پہ تبصرہ ایسے کیا کہ ان پہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو پرندہ آ کے بیٹھ جائے, وہ اڑے نہ, ایسے کھڑے ہو کے ستون کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حرم میں کھڑے ہو کے ایسے نماز پڑھتے گویا سمجھتے کہ یہ بس کھڑے ہوئے ہیں, ہل نہیں رہے. تو نماز اتنے توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ہماری یہاں اکثر یہ عادت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو اکثر داڑھی کو کھجا رہے ہیں, ٹوپیاں ہلا رہے ہیں, چشمے صحیح کر رہے ہیں, اپنے بازو صحیح کر رہے ہیں. کوئی بہت مجبوری ہو جائے, کوئی ایسی جگہ پہ خراش آ جائے تو ٹھیک ہے, تکلیف آ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عموماً ایسا لگتا ہے جو کام نماز کے باہر نہیں ہے وہ نماز کے اندر آ کے اپنا جسم یاد آ رہا ہے, اپنی ٹوپی, اپنی داڑھی, چشمہ نماز میں آ کے یاد آ رہا ہے. پھر بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہلنے جھلنے کی, نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, یا یوں آگے پیچھے جھول رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. نماز اگر پڑھنی ہے بالکل اسٹریٹ ایسے کہ جیسے لکڑی کا ٹکڑا ہے. سلف صالحین کے بارے میں تبصرہ آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھیں جیسے بالکل لکڑی کھڑی ہوئی ہے اور وہ ہل نہیں رہی, ایسے نماز ہونی چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.